بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر جو سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اولاد، مال، عزت اور ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہر قسم کی زمینی و آسمانی شر سے محفوظ رکھے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہندوازم کی دنیا میں لے جائیں گے۔ دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہندوازم ہے اور یہ ایک قدیم مذہب ہے، لہٰذا ہم آپ کو ہندوازم کے تاریخی پس منظر سے لے کر اس کے فلسفے اور عظیم شخصیات تک کی رہنمائی فراہم کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ ہندو مذہب کیا ہے اور ہندو کون ہوتا ہے۔ بلکہ ویڈیو میں ہندو مذہب کے بانی کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ ہندو کس نبی کی امت ہے، اور ویڈیو میں آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ ہندوؤں کے فرقے کون سے ہیں اور ان فرقوں کے درمیان کیا فرق پایا جاتا ہے، ہندوؤں کے مذہبی عقائد کیا ہیں۔ ان تمام تر سوالات پر ناظرین آج تفصیل سے بات کریں گے، ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، دنیا میں جتنے بھی بڑے اور قابل ذکر مذاہب ہیں ان کا کوئی نہ کوئی بانی ضرور ہے اور وہ کسی شخصیت کی طرف انتساب کرتے رہتے ہیں، لیکن ہندو مذہب ایک ایسا مذہب ہے جس کا بانی نامعلوم ہے، اور کوئی ہندو بھی اپنے مذہب کے بانی کے متعلق دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے اپنے مذہب کا بانی معلوم ہے۔ وہ کہ ہندوؤں کی تاریخی کتب میں بعض مذہبی شخصیات کا حوالہ ملتا ہے، لیکن ان میں سے ایک شخصیت بھی ایسی نہیں جس کی تعلیمات بعد کی ہندو فکر کا سرچشمہ بنی ہو۔ لہٰذا پورے یقین کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو ہندو مذہب کا بانی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پھر بھی ہندو مت یا ہندو دھرم جنوبی ایشیا اور بالخصوص بھارت اور نیپال میں غالب اکثریت کا ایک مذہب ہے جس کی بنیاد ہندوستان میں رکھی گئی۔ یہ اس ملک کا قدیم ترین مذہب ہندو مت مسیحیت اور اسلام کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا مذہب ہے۔ تقریباً 1 ارب پیروکاروں میں سے 905 ملین بھارت اور نیپال میں رہتے ہیں۔ ہندو مت کے پیروکار کو ہندو کہا جاتا ہے۔ ہند ازم لفظ ہندو سے نکلا ہے جس کے معنی چور، کالا اور چوکیدار کے ہیں۔ ہندو مت قدیم ترین معروف مذاہب میں سے ایک ہے۔ اس مذہب کی مقدس تحریروں کا سلسلہ 1400 سے 1500 قبل مسیح تک پھیلا ہے۔ یہ سب سے زیادہ متنوع اور پیچیدہ مذاہب میں سے ایک ہے جس کے لاکھوں دیوی دیوتا ہیں۔ ہندو بنیادی عقائد کی مختلف اقسام رکھتے ہیں اور ان میں مختلف فرقے پائے جاتے ہیں۔ ہندو مت کو اکثر کثیر خداؤں یعنی 33 کروڑ خداؤں کے ماننے والا سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ ایک بڑے خدا برہما کو بھی مانتے ہیں۔ برہما کو ایک ایسی ہستی مانا جاتا ہے جو پوری کائنات کی حقیقت اور وجود کے ہر حصے میں رہتی ہے۔ برہما لا شخصی اور ناقابل ادراک ہے، اور اکثر اسے 3 الگ اشکال یعنی برہما، خالق وشنو، محافظ اور شیو، تباہ کرنے والے کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ برہما کے ان پہلوؤں کو بہت سے دوسرے اوتاروں کے ذریعے سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہندو مت کے علم الہیات کا خلاصہ کرنا مشکل ہے کیونکہ متعدد ہندو فرقوں میں تقریباً ہر طرح کے الہیاتی نظام کے عنصر پائے جاتے ہیں۔ ہندو مت کے ان پہلوؤں کے بارے میں سیکھ کر اس کے متعلق مزید جانا جا سکتا ہے۔ پینتھیسٹک، جن کا ماننا ہے کہ صرف واحد خدا ہے لیکن وہ خدا دنیا کی ہر شے میں ظاہر ہے، یہ برہمنوں کا دھرم ہے اور ان کی تعلیمات ہے۔ پینتھیسٹک، ان کا ماننا ہے کہ دنیا خدا کا حصہ ہے، یہ راما نوجا فرقے کا عقیدہ ہے۔ تھیسٹک، جن کا ماننا ہے کہ واحد خدا ہے جو تخلیق سے الگ ہے، یہ بھکتی ہندو مت کا عقیدہ ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک عجیب بات بھی بتا دیں کہ ہندوازم میں عبادت کا طریقہ کوئی عقیدہ یا رسم و رواج ایسا نہیں جو ہندو کہلانے والے تمام لوگوں میں یکساں ہو۔ یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ مندر میں جانے والا بھی ہندو ہے، اور وہ بھی ہندو ہے جس کے جانے سے مندر ناپاک ہو جاتا ہے۔ مذہبی کتاب وید کا سننے والا بھی ہندو ہے، اور وہ بھی ہندو ہے جس کے متعلق حکم ہے کہ اگر مذہبی کتاب وید سن لے تو اس کے کانوں میں پھیلا ہوا سیسا ڈالا جائے، یعنی جو اونچی ذات کے ہندو ہیں وہ تو مندر بھی جا سکتے ہیں اور اپنی مذہبی کتب بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نیچ ذات کے ہندو نہ ہی مندر جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنی مذہبی کتاب سن سکتے ہیں۔ اگر نیچ ذات کا کوئی بھی ہندو اپنی مذہبی کتاب وید سن لیتا ہے تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالنے کا قانون ہندوازم میں موجود ہے۔ غرض ہندو مت ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک نظام ہے جس کے اندر عقائد و رسوم اور تصورات کی بہتات ہے۔ اسے ویدی مذہب کی ترقی یافتہ، توسیع یافتہ اور تبدیل شدہ شکل بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ مقام جہاں سے یہ پھیلا ہے وہ بہرحال ویدی مذہبی ہے۔ مجموعی طور پر اس کو ایک غیر واضح سا مذہبی تصور کہہ سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہ اگر کہہ دیں کہ میں ہندو ہوں، بس اسے ہی سچا ہندو مان لیا جاتا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ وہ کس کی عبادت کرتا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، اس کے اعمال کیسے ہیں۔
بلکہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے جسے ہندوؤں نے خود لکھا ہے کہ ہندو دھرم کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی منظم طریقہ کار نہیں، نہ ہی کوئی صحیح تعریف ہے۔ بس جس کو جو سمجھ آیا اختیار کر کے اپنے آپ کو ہندو بنا لیا۔ یعنی ہندو مذہب شدید اور متعصب قومیت کا دوسرا نام ہے۔ عملاً ایک ہندو آزاد ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے عقیدہ رکھے، اس کے لیے حلال و حرام کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ جبکہ دوستوں، اس کے برعکس مسلمان وہ ہے جو اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے تابع کر دے۔ لیکن دوستوں، اگر ہم کسی عام ہندو سے پوچھیں کہ وہ کتنے خداؤں پر ایمان رکھتا ہے تو ہمیں مختلف جوابات ملیں گے۔ کوئی کہے گا 3 خداؤں پر، کوئی کہے گا 33 خداؤں پر، کسی کا جواب ہوگا 1000 خداؤں پر، جبکہ بعض ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ وہ 33 کروڑ خداؤں کا وجود تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن دیوی مورتی کا تصور ہندو دھرم میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ 3 دیوتا برہما، وشنو اور شیو ہیں۔ برہما ہندوؤں کے نزدیک خالق ہے، وشنو ربوبیت کا فریضہ انجام دیتا ہے یعنی پالنے والا، شیو پناہ اور موت کا دیوتا ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک یہ حقیقی ہستیاں ہیں، یعنی یہ ہندوؤں کا عقیدہ تثلیث ہے۔ دوستوں، گائے کا تقدس بھی ہندوؤں کے ہاں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ گائے کو مارنے یا گائے کا گوشت کھانے کو ایک وحشیانہ اور ظالمانہ عمل قرار دیا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ گائے کو جو بھی مارے گا یا اس کو ذبح کرے گا وہ جہنم میں اتنے ہی سال چلتا رہے گا جتنے اس گائے کے جسم پہ بال ہوں گے۔ بلکہ گاندھی کا قول ہے کہ جو شخص گائے کی حرمت پہ یقین نہیں رکھتا وہ ہندو نہیں ہو سکتا۔ اگر مذہب کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے قدیم ترین ماخذ کی حیثیت 4 کتابوں کو حاصل ہے جنہیں وید کہا جاتا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: رگ وید، سام وید، یجر وید، اتھر وید۔ وید کا لفظ ود سے نکلا ہے جس کے معنی جاننے اور علم کے ہیں، اسی لیے وید کا اطلاق عام علوم یا مخزن علوم کے ہے جسے سنہیتا کہتے تھے۔ یہ مخزن علوم شروع میں 3 مجموعوں پہ مشتمل تھا: رگ وید سنہیتا، سم وید سنہیتا اور یجر وید سنہیتا۔ بعد میں اس میں اتھر وید سنہیتا کا اضافہ ہو گیا جو مضمون کے لحاظ سے ایک ہی ہے۔ یہ سنہیتا منتروں یا بھجنوں کا مجموعہ ہے، اسی لیے یہ منتر بھی کہلاتی ہے۔ راسخ العقیدہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ تمام وید الہامی ہیں اور پرمیشور کے خاص ہندوؤں کے ذریعے ہم تک پہنچائے گئے ہیں اور برہما نے خود انہیں اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ 19ویں صدی سے قبل ویدوں کے قلمی نسخے بہت نایاب تھے۔ جب یورپی ماہرین ہندوستان آئے تو وہ 19ویں صدی میں برہمن پنڈتوں سے سن کر انہیں ضابطۂ تحریر میں لائے۔ کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں صرف ایک وید تھا، پھر آسانی سے سمجھنے کی خاطر اس کے 4 حصے کیے گئے۔ ہمارے نزدیک ویدوں کی خاصیت یہ ہے کہ ان میں توحید کی تعلیم بھی موجود ہے۔ یورپی ماہرین کا کہنا ہے کہ وید 1700 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح کے عرصے میں تخلیق ہوئے، تاہم ہندوؤں کا اعتقاد ہے کہ یہ ہزارہ برس سے چلے آ رہے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ کہ آج ہندو مت کے جتنے بھی دیوی دیوتا ہیں، مثلا رام، کرشن، شیو، وشنو، ہنومان، گنیش، لکشمی، پارتی وغیرہ، ان کا ویدوں میں ذکر نہیں ملتا۔ اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے قدیم ہندوستانی حکمرانوں نے توحید پرستی کی تعلیم کو خیر بات کہا اور بت پرستی اختیار کر لی۔ بت پرستی دراصل شخصیت پرستی کی ترقی یافتہ قسم ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم نوح میں چند پاک باز لوگ موجود تھے، جب وہ چل بسے تو شیطان کے اکسانے پر لوگوں نے ان کے بت بنا لیے، رفتہ رفتہ ان کی پوجا کی جانے لگی۔ اس طرح انسانی معاشرے میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ یاد رہے سورہ نوح آیت 22 میں قوم نوح کے بتوں کے نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر درج ہیں۔ گو کہ بت پرستی اور ہندوازم کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا۔ ناظرین، زمانہ قدیم سے برہمن طبقے کی سرتوڑ صحیح ہے کہ ویدوں کو عوام الناس میں نہ پھیلایا جائے۔ ماضی میں تو صورتحال یہ تھی کہ صرف برہمن پنڈت ہی وید حفظ کر سکتے تھے اور برہمنوں کے سوا کسی ہندوستانی کو اجازت نہ تھی کہ وہ وید کا ایک لفظ بھی سن سکے۔ بالادست برہمن طبقہ نہیں چاہتا تھا توحید کی تعلیم عوام میں پھیلے۔ اگر لوگ ایک رب کی عبادت کرنے لگتے تو ان کا سارا دھندا چوپٹ ہو جاتا، وہ پھر خدا کے نائب قرار پاتے اور شاہی اختیارات اور آسائشوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک تمام رسولوں اور انبیاء کرام کا ٹکراؤ تو اپنی اپنی قوم کے حکمران اور طاقت پر طبقے سے ہی ہوا۔ یہ حکمران طبقہ بالعموم شیطان کی تعلیمات کا پیروکار ہوتا تھا اور توحید کا سب سے بڑا دشمن۔ قدیم برہمن رہنماؤں نے، جنہیں رشی بھی کہا جاتا ہے، سب سے پہلے ویدوں میں ہی بت پرستی کے نظریات داخل کیے، کیونکہ اس زمانے میں یہی بنیادی مذہبی کتب تھیں۔ اسی لیے انہیں بھی بت پرستی کے اولین آثار کی حیثیت سے اپنا لیا گیا، لیکن یہ سخت احتیاط برتی گئی کہ وید صرف برہمن پنڈتوں کے سینوں میں محفوظ رہیں۔ انہیں احاطہ تحریر میں بھی نہیں لایا گیا،
کیونکہ برہمن طبقے کو خوف تھا یوں وہ عوام الناس میں پھیل سکتے ہیں، جبکہ وہ طبقہ ہر قیمت پر توحید کی تعلیم عام ہندو سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ صدیاں گزر چکی، برہمنوں اور ان کے پیروکاروں کا وتیرہ تبدیل نہ ہوا۔ غرض ویدوں میں بت پرستی کے نظریات در آنے سے ان میں تحریف ہو گئی اور حقیقت خرافات میں جا کھوئی۔ مسلمانوں کا ایمان یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے لیڈروں نے بھی تورات و انجیل سے بینا یہی سلوک کیا۔ یہ کتابیں الہی تھی، مگر یہود و نصارہ کے حکمران طبقے اور مذہبی رہنماؤں نے اپنے مفادات پورے کرنے کی خاطر ان آسمانی کتب میں من مانے نظریات ٹھونس دیے۔ اس طرح وہ تحریف کا شکار ہو گئی۔ مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ بائبل میں توحید کی تعلیم بھی موجود ہے، یعنی جستہ جستہ تعلیم الہی بھی مل جاتی ہے، اور قرآن پاک میں بھی اسی کا تذکرہ فرمایا گیا۔ یوں ہی برہمن طبقے کی تحریف کے باوجود ویدوں میں توحید کی تعلیم بھی باقی رہی۔ یہ واضح رہے اپنشد، شاستر، اتہاس، مہابھارت، رامائن، قرآن، بھگوت گیتا اور کتب منو سمرتی جدید ہندوؤں کی بنیادی مذہبی کتب ہیں، مگر یہ سبھی رشیوں کی تخلیق ہے۔ صرف اپنشدوں اور شاستروں میں ویدوں کی تفسیر ملتی ہے، مگر اس کا زور بھی بت پرستی پہ ہے۔ تعلیم توحید دونوں قسم کی کتب میں بہت کم ہے۔ وجہ یہی کہ ویدوں کے بعد سبھی مذہبی کتابیں بت پرستی کے موجد برہمنوں کے اطوار میں لکھی گئیں، اور ان کا اصل مقصد بت پرستی کی ترویج تھا۔ اردو میں صرف یجروید کا مکمل ترجمہ ہوا ہے، بقیہ ویدوں کے اقتباسات مختلف کتب میں ملتے ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ویدوں میں توحید کی تعلیم افشاں کرنے کا کام ایسے شخص سے کرایا جو مسلمانوں کا مخالف تھا۔ یہ اللہ پاک کی حکمت و معجزہ فرمائی ہے۔ ناظرین، ایک متفق علیہ حدیث کی روح سے حضرت نوح کرۂ ارض پہ پہلے رسول ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پہ بذریعہ وحی شریعت نازل فرمائی تاکہ وہ اسے اپنے قوم کو عطا فرما سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سبھی پیروکار توحید پرست تھے، مگر حضرت نوح مبعوث ہوئے تو اولاد آدم میں کئی لوگ شیطان کے جال میں پھنس کے مشرک ہو چکے تھے، اسی لیے انہیں راہ راست پہ لانے کی غرض سے شریعت نازل فرمائی گئی۔ سورہ شورى آیت 13 میں اللہ فرماتا ہے، اس اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کی ہدایت اس نے نوح کو فرمائی، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کیا کہ اس دین کو قائم رکھو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں تبلیغ فرمائی، مگر چند غربا کو چھوڑ کر بقیہ مشرک رہے۔ آخر طوفان نے سبھی کفار کو غرق کر دیا۔ بیشتر علماء کا خیال ہے کہ یہ سیلاب وادی دجلہ و فرات، مصر اور ملحقہ علاقوں میں آیا تھا، اسی لیے ہندوستان اور چین متاثر نہیں ہوئے جہاں انسانی بستیاں آباد ہو چکی تھیں۔ اس بات کی تائید سورہ اعراف کی آیت 67 سے بھی ہوتی ہے، اور ہم نے طوفان میں ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ تاریخی آثار سے بھی آیا ہے کہ یہ طوفان عالمگیر نہ تھا۔ دور جدید کی کئی تہذیبوں میں مگر زمانہ قدیم میں عظیم طوفان آنے کی روایات ملتی ہیں۔ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بچ جانے والے بیٹوں اور کشتی پہ سوار دیگر نیکوکاروں کی اولاد پہ فضل فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 اور سورہ مریم آیت 58 میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ ان کی اولاد پھر پورے کرۂ ارض پہ پھیل گئی۔ وہ جہاں بھی پہنچی اپنے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کی کچھ نہ کچھ تعلیمات ضرور لے گئیں، اور اس میں طوفان آنے کا تذکرہ بھی موجود تھا۔ ماہرین اثریات بتاتے ہیں کہ 4500 سال قبل وادی دجلہ و فرات، ایران اور وسطی ایشیا سے مہاجر ہندوستان آنے لگے۔ ان سبھی مہاجرین کو مجموعی طور پہ آریہ کہا گیا، اور وید انہی کی تعلیمات پہ مبنی ہے۔ ویدوں میں تعلیم توحید بھی ملتی ہے، اس لیے شاہ ولی اللہ بانی دیوبند، مولانا قاسم نانتوی اور دیگر مشاہیر اسلام آریاؤں کو کسی رسول یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے سمجھتے تھے۔ علماء اسلام میں اختلاف ہے کہ یہ کون سی قوم تھی۔ دور جدید میں مولانا سلیمان ندوی، مولانا عبید اللہ سندھی، خواجہ حسن نظامی اور مولانا شمس نوید عثمانی جیسے جید علماء نے انہیں سابعین میں شمار کیا۔ قرآن پاک میں سابعین کا ذکر یہود و نصارہ کے ساتھ آیا۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ یہود، نصارہ اور سابعین میں سے جو شریعت الہی پہ عمل کرتے ہیں وہ خوف زدہ اور غمگین نہ ہوں گے۔ علامہ ابن کثیر تفسیر قرآن اور امام راغب اصفہانی نے انہیں قوم نوح قرار دیا۔ یاد رہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، جو عراق، ایران، ترکی اور ارمینیا کی مشترکہ سرحد پہ پھیلے پہاڑی سلسلے کی ایک چوٹی تھی۔ علماء اسلام لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام پھر اپنے اہل خانہ اور بچے کچے نیکوکاروں کے ساتھ وادی دجلہ و فرات ہی میں مقیم ہوئے۔ آیات قرآنی کی روشنی ہی میں علماء نے سابعین کو قوم نوح کہا ہے۔ وجہ یہ کہ اکثر آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے، جو یہود و نصارہ کے رسول تھے۔ چونکہ دیگر آیات میں یہود و نصارہ کے ساتھ سابعین کا بھی ذکر ہے،
اسی لیے علماء نے اسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم قرار دیا کیونکہ وہ بھی رسول تھے۔ دوستوں، ہم بات کر رہے تھے ویدوں کی۔ انہی ویدوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ زمانہ قدیم سے برہمن طبقے کی سرتوڑ صحیح ہے کہ ویدوں کو عوام الناس میں نہ پھیلایا جائے۔ ماضی میں تو صورتحال یہ تھی کہ صرف برہمن پنڈت ہی وید حفظ کر سکتے تھے اور برہمنوں کے سوا کسی ہندوستانی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ وید کا ایک لفظ بھی سن سکے۔ آخر عام آدمی کو ویدوں سے دور رکھنے کے لیے اتنے جتن کیوں کیے گئے؟ وجہ یہی کہ بالادست برہمن طبقہ نہیں چاہتا تھا توحید کی تعلیم عوام میں پھیل جائے، اور اگر لوگ ایک رب کی عبادت کرنے لگتے تو ان کا سارا دھندا ختم ہو جاتا، وہ پھر خدا کے نائب قرار پاتے۔ ناظرین، ویدوں کے مضامین سے بات بھی صاف ظاہر ہے کہ کچھ منتروں کو چھوڑ کر بقیہ بر صغیر کی سرزمین پر لکھے گئے ہیں۔ جب آریان یہاں آئے تھے تو انہیں کچھ مذہبی بھجن زبانی یاد تھے اور انہیں زبانی منتقل کرتے گئے، اور جب وہ فن تحریر سے آگاہ ہوئے تو ان کی ابتدائی تحریریں یہی بھجن اور منتر ہوئے جو اب رگ وید کا حصہ ہیں اور تکرار اور حذف و اضافے کے ساتھ دوسرے ویدوں میں شامل کیے گئے ہیں، اور ان کے بہت سے مضامین بہت بعد کے حالات پر مشتمل ہیں۔ اس طرح ویدوں کا زمانہ 1000 قاف میم سے 600 قاف میم تک متعین ہوتا ہے جو قرین قیاس ہے۔ ان کے علاوہ کئی اور کتب بھی ان کے مذہب کی بنیاد ہے۔ رگ وید کا زیادہ تر حصہ ابھی تک ناقابل فہم ہے اور یہ منتر، مناجات اور حمد پہ مشتمل ہے۔ ان میں جگہ جگہ رنگین باتیں بھی ملتی ہیں۔ ان منتروں سے ان کی ارتقائی حالت، مقاصد، سیاسی تنظیم، سماجی تہذیب اور دشمنوں کے تمدنی مدارج پہ کافی روشنی پڑتی ہے۔ ان میں بہت سے معبودوں کا نام لے کر دولت و شہرت طلب کی گئی ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں اپنی فتح اور کامرانی کی دعا کی گئی ہے۔ قدامت کے لحاظ سے رگ وید کے بعد سام وید کا نام آتا ہے۔ اس کے تمام منتر سوائے 571 منتروں کے رگ وید سے ماخوذ ہیں، جنہیں اس میں خاص طور پر اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ رسموں کو ادا کرنے میں آسانی ہو۔ اس کے تمام منتر بلند آواز میں پڑھے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے اس کا نام سام یعنی ترنم ہے۔ یجروید سنسکرت کے لفظ یجرویدا سے ماخوذ ہے۔ یجوس کا مطلب منتر اور ویدا کا مطلب علم ہے، یعنی علم کے منتر۔ یہ ان منتروں کا مجموعہ ہے جو پنڈت مذہبی رسوم جیسے یجنا کے دوران پڑھتے ہیں۔ سام وید کی طرح اس کے منتر بھی رگ وید سے ماخوذ ہیں۔ اس میں منتروں کے درمیان پوجا کے لیے ہدایتیں بھی ہیں۔ یجروید کو 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، کرشنا یجروید اور شکلا یجروید۔ اول الذکر میں غیر واضح اور غیر ترتیب یافتہ آیات، جبکہ مؤخر الذکر میں ترتیب کے ساتھ واضح آیات ہیں۔ کرشنا یجروید کے 4 ایڈیشن جبکہ شکلا یجروید کے 2 ایڈیشن موجود ہیں۔ یجروید میں منو نامی ایک شخصیت کا ذکر ملتا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے مماثلت رکھتی ہے کیونکہ منو بھی ایک عظیم سیلاب سے بچ نکلتا ہے۔ یجروید کے مطابق خدا نے منو کو خبردار کیا کہ سیلاب آنے والا ہے، چنانچہ اس نے کشتی بنائی اور خدا کی مدد سے بچ نکلا۔ بعد ازاں بنو سے نسل انسانی کا اثر نو آغاز ہوا۔ جو علماء سمجھتے ہیں کہ ویدوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم کا حصہ موجود ہے، وہ منو کو انہی کی شخصیت بتاتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے۔ جنوبی ہند میں منو کو مہانو کہا جاتا ہے۔ نوح کا لفظ نوح سے بہت ملتا ہے۔ ایک اور بات یہ کہ ہندوؤں کے موجودہ دور کلیت کا آغاز عظیم سیلاب سے شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، تھرویدا کی تصنیف بہت بعد میں ہوئی، مگر اس کے بعض حصے رگ وید سے بھی قدیم معلوم ہیں۔ یہ مذکورہ بقیہ 3 ویدوں سے مختلف ہے۔ اس کے منتر زیادہ تر جادو ٹونے اور جھاڑ پھونک پہ مشتمل ہیں اور بھوتوں کی پرستش کا بھی ذکر ہے۔ آریہ اس ملک میں آنے کے بعد جلد اپنی زبان بھول گئے، اس لیے ویدوں کی تفسیریں لکھی گئیں اور انہوں نے ان منتروں کو جنہیں سمجھ سکتے تھے کچھ نہ کچھ تفاسیر لکھ لیں اور بقیہ حصے کو چھوڑ دیا، لہٰذا بقیہ حصہ ناقابل فہم بن گیا۔ یہ تفسیریں برہمن کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ سب کے سب منتر ہیں۔ ذکر زیادہ تر اساطیری واقعات، خرافتی قصوں اور قربانی کے متعلق ہدایات ہیں۔ یہ برہمن بہت سارے لکھے گئے تھے مگر اب صرف 7 باقی بچے ہیں۔ برہمنوں کے بعد آرین کا نام آتا ہے جو بطور ضمیمہ برہمنوں میں شامل ہیں۔ ان کو جنگلوں کی بیاض بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ اس قدر پاک ہیں کہ ان کو صرف جنگلوں میں ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ ان میں آریاؤں کے لیے ہدایات درج ہیں۔ یہ برہمن کی طرح ہیں مگر ان میں رسومات کے برخلاف معائنوں سے سروکار کیا گیا ہے۔ اپنشد ویدی دور کا آخری ضخیم حصہ ہے جسے معنویت اور فلسفیانہ گہرائی کی وجہ سے بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اپنشد کے معنی کسی کے آگے بیٹھنے کے ہیں اور اصلاحی معنی اسرار کے ہیں۔ یہ بہت سے ہیں، کچھ نظم میں اور کچھ نثر میں۔ انہیں عام طور پر ویدانت کہتے ہیں جس کے معنی وید کا تتمہ ہے۔ بعض لوگوں نے بھگوت گیتا اور سوتروں کو بھی ویدانت میں شمار کیا ہے۔ ناظرین، ہندو کتب میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ ہندو مذہبی کتاب پرانا میں ذکر کیا گیا ہے کہ کل کی اوتار آئے گا۔
کلکی سنسکرت لفظ ہے جس کا مطلب تعریف کیا گیا ہے۔ اگر عربی میں اس لفظ کا ترجمہ کریں تو محمد اس کا ترجمہ ہوگا۔ پھر کہا گیا ہے کہ وہ سومتی کے پیٹ سے پیدا ہوگا۔ لفظ سومتی سنسکرت لفظ ہے جس کے اردو معنی امن والی کے ہیں، اور اگر ہم اس کا عربی میں ترجمہ کریں تو عربی میں سومتی کا ترجمہ آمینہ ہوگا، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا نام تھا۔ شری 10 اوتار کے سلوک نمبر 10 میں کہا گیا ہے کہ کلکی وشنو یاس نامے شخص کے گھر میں پیدا ہوگا اور وشنو یاس کا بیٹا ہوگا۔ وشنو کا مطلب سنسکرت میں خدا و یاس کا مطلب بندہ، یعنی خدا کا بندہ۔ اگر یہی لفظ ہم عربی زبان میں کہیں تو عبداللہ بنے گا، جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام ہے۔ مزید کہا گیا کہ وہ شمبالا کے گاؤں علاقے میں پیدا ہوگا۔ شمبالا سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی امن والی جگہ ہیں۔ عربی میں ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ دارالامان ہوگا، جو مکی کا دوسرا اور معروف نام ہے۔ پھر کہا گیا ہے کہ جب یہ کلکی آئے گا تو ایک اچھا دور شروع ہو جائے گا، اور یہ بھی کہا گیا کہ کلکی آخری اوتار ہوگا جس کو دین کی حفاظت کے لیے بھیجا جائے گا۔ ناظرین، پنڈت گنگا پرساد اپادھیائے 1968 سے محتسب ہندو تنظیم آریہ سماج کا نامور رہنما گزرا ہے۔ اس کی سب سے بڑی تمنا تھی کہ ہندوستان میں مسلمانوں اور عیسائیوں پہ ہندوؤں کی حکومت قائم ہو جائے۔ یہ ہندوؤں میں عیسائیت کی تبلیغ کا سخت مخالف تھا۔ بعد ازاں اس نے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں ایک کتاب مذہب اسلام لکھی، جو 1963 میں الہ آباد سے شائع ہوئی۔ اس میں پنڈت نے ویدوں سے وہ اقتباسات جمع کیے جو آیات قرآنی سے مماثلت رکھتے ہیں۔ پنڈت گنگا یوں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ قرآن مجید ویدوں سے ماخوذ ہے۔ یہ ایک لغو اور دور از قیاس دعویٰ ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ وید قدیم سنسکرت زبان میں ہے جبکہ قرآن پاک قدیم عربی میں۔ یہ دونوں زبانیں زبانوں کے مختلف خاندانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ فرض کیا کہ ہندوستان سے ایک برہمن پنڈت سیر سپاٹے کرتا عرب پہنچ گیا۔ عذرائے بحث یہ بھی مان لیا کہ وہ عربی جانتا تھا، مگر ہم بتا چکے ہیں کہ برہمن پنڈت صرف اپنے طبقے کے چیدہ افراد کو وید سناتے تھے، لہٰذا ایک برہمن پنڈت پہ کیا بپتا پڑتی تھی کہ وہ مکہ مکرمہ پہنچ کر وہاں ویدوں کو تعلیم دینے لگے۔ اگر ایسا ہوتا تو یقیناً بزرگان اسلام تفسیر، سیرت، حدیث، تاریخ اور سوانح حیات کی ہزارہا کتب میں اس بات کا تذکرہ ضرور کرتے، مگر ہمیں ایک کتاب میں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا۔ ہاں، یہ ضرور درج ہے کہ عرب اور ہندوستان کے باشندوں میں تجارتی تعلقات قائم تھے۔ ویدوں کے تمام اقتباسات پنڈت گنگا پرساد کی کتاب سے ماخوذ ہیں۔ یہ کتاب انتہائی نایاب ہے اور وجہ آیا بھارت کا حکمران طبقہ اس کی اشاعت نہیں چاہتا۔ کتاب کا ایک نسخہ جامع ہمدرد نئی دہلی کے کتب خانے میں محفوظ ہے، جبکہ جدید بھارتی مصنفین کی کتب میں بھی اس کے حوالے ملتے ہیں۔ ویدوں کی تعلیم میں توحید کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تعلیم کہاں سے آئی؟ جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں تاریخ کی پنہائیوں میں جھانکنا پڑے گا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ روئے زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں۔ آپ سے پھر انسانی نسلوں نے جنم لیا۔ یہود و نصارہ آپ کا مسکن وادی دجلہ و فرات، عراق، خلیج فارس یا آرمینیا میں بتاتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ درج نہیں کہ آپ زمین پہ کس جگہ اتارے گئے۔ وہ مقام افریقہ ہو سکتا ہے، ایشیا یا چین بھی۔ ماہرین اثریات کہتے ہیں کہ کرۂ ارض پہ اولین انسانی شہروں کی بنیاد 5 دریاؤں دجلہ، فرات، نیل، سندھ اور یانگتزی کی وادیوں میں 10-12 ہزار سال پہلے رکھی گئی۔ یہی شہر تہذیب و تمدن کے اولین مراکز بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تبلیغ کے پیش نظر ان ہستیوں کے ساکنوں کی توحید پرست ہونا چاہیے، مگر بیسر اور وادی دجلہ و فرات کے قدیم مقامات میں کھدائی سے دیوی دیوتاؤں کے بت ملے۔ اس سے آشکارا ہے کہ ان جگہوں پہ بت پرستی رائج ہو چکی تھی۔ البتہ ہندوستان اور چین کے قدیم ترین مقامات سے دیوتاؤں کے بت نہیں ملے۔ گویا فرض کیا جا سکتا ہے کہ ان بستیوں میں توحید رائج تھی۔ گو ممکن ہے وہاں کے مکین قدرتی مظاہر مثلاً سورج اور ستاروں کی عبادت کرتے ہوں۔ ہندوستان کے قدیم ترین انسانی مقامات آج وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ ہیں۔ ان جگہوں کی بنیاد 10-11 ہزار سال پہلے پڑی۔ ایک ایسی ہی اولین انسانی بستی مہر گڑھ بلوچستان تھی۔ خیال ہے بعد ازاں مہر گڑھ ہی نے سندھ اور ہاکڑا گھگر دریاؤں کی وادیوں میں نئی بستیاں بسائیں اور یوں ایک تہذیب کی بنیاد رکھی۔ یہ تہذیب بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، ہریانہ، راجستھان اور گجرات تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس تہذیب کا رسم الخط آج تک پڑھا نہیں جا سکا، شاید مستقبل میں پڑھ لیا جائے، تب قدیم ہندوستانی باشندوں کے مذہب کی کچھ معلومات افشاں ہو سکیں گی۔ دوستو، ہندو مت کسی ایک مذہب کا نام نہیں، بلکہ یہ مختلف و متضاد عقائد و رسوم، رجحانات، تصورات اور تہمات کا مجموعے کا نام ہے۔ یہ کسی ایک شخص کا قائم کردہ یا لایا ہوا نہیں ہے، بلکہ مختلف جماعتوں کے مختلف نظریات کا ایک ایسا مرکب ہے جو صدیوں میں جا کے تیار ہوا ہے۔
اس کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ الحاد سے لے کر عقیدہ وحدت الوجود تک بلا قباحت اس میں ضم کر لیے گئے ہیں۔ طہریت، بت پرستی، شجر پرستی، حیوان پرستی اور خدا پرستی سب اس میں شامل ہے۔ ناظرین، اگر ہندو مت کی تاریخ کی بات کریں تو بر صغیر آنے کے بعد آریہ چند صدیوں میں اپنی زبان بھول گئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی خصوصیات کھوتے چلے گئے۔ انہوں نے یہاں کی مختلف قوموں کے تمدنی اثرات، عقائد اور رسوم کو قبول کر لیا اور ان دیوتاؤں کو بھی اپنے دیوتاؤں میں شامل کر لیا جن کی عبادت غیر آریہ کیا کرتے تھے، مگر وہ اپنی انفرادیت اور نسلی برتری کو کھونے کے لیے تیار نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک طرف ہر اس جماعت اور مذہب سے ٹکر لینے کی ٹھانی جس نے ان کی عظمت سے انکار کیا، اور دوسری طرف ذاتوں کی بندش کو سخت کر کے ایسے عقائد و رسوم کا جال پھیلایا کہ لوگوں کے لیے اس سے نکلنا ممکن نہ تھا۔ انہوں نے ویدی عہد کی مذہبی کتابوں اور دیوتاؤں کو احترام کے دائرے میں محدود کر دیا اور نئی کتابوں کی تصنیف اور نئے دیوتاؤں کی شمولیت سے مذہبی نظام قائم کیا، اور اس میں نئی کتابوں میں اس نظام کی بنیاد رکھی گئی۔ دھرم شاطر اور پر ان میں سے ان سب کو اہمیت حاصل ہوئی۔ خرافات، ضمیات، عقائد اور رسوم کے لیے پران نے ان کو مواد فراہم کیا اور عملی زندگی کے مطالبات کو دھرم شاستر نے پورا کیا۔ برہما، شیو اور وشنو کو تسلیم کر لیا گیا اور الوہیت کی ان تینوں شکلوں کو تریمورتی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ برہما کو پہلے افضل مانا گیا اور سرسوتی کو، جس کی سواری مور ہے، کی بیوی بتایا گیا، نیز اسے علم اور دانائی کی دیوی بتایا گیا۔ پھر برہما کی عظمت کم کر کے اس کی پرستش روک دی گئی اور وشنو اور شیو کو اس پہ فوقیت دے کے اس کی کمتری کا اعلان کر دیا گیا۔ مورخین نے بالعموم آریائی دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا: سابقہ ویدی دور، آخری ویدی دور یا رزمیہ دور، ہندو دور یعنی پرانو سمرتی ہے۔ آریائی دور اس عہد سے تعلق رکھتا ہے جب وہ ہندوستان پہ حملہ آور ہوئے تھے اور یہاں کے باشندوں سے برسر پیکار تھے۔ ہندو مت کی تدوین نو رزمیہ نظموں کے عہد میں دور شروع ہوئی۔ برہما، وشنو اور مہیش، جنہیں تریمورتی کہا جاتا ہے، کے ساتھ دیوی ماں منظر عام پر آ کر غیر مقبولیت کا باعث بنی۔ ہندو مت برہمنی مت کی توسیع کا نام ہے۔ نئے عظیم دیوتاؤں کا وجود میں آنا اور عوام کی مقبولیت کی سند حاصل کرنے میں ایک زمانہ لگا۔ عہد وسطی کی تاریخ انہی کے عروج کی داستان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ قدیم برہمنی اور ویدک دھرم میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ویدک رسومات میں یجیا قربانی کو مرکزیت حاصل تھی، جبکہ نئے ہندو دھرم میں یجیا کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ قدیم ویدک دھرم میں یجیا صرف برہمنوں کے ذریعے ادا کیا جا سکتا تھا اور دیوتا یجیا کے مقابلے میں تمام عبادتیں اہمیت حقیقت نہیں دیتے تھے اور عوام یجیا کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ مگر ہندو مت کی تنظیم نو میں یجیا کو ختم کر کے پوجا پاٹ کو اہمیت دی گئی۔ برہمنی مت میں جب غیر آریائی قبائل کو جگہ دینا شروع کی تو برہمنی مت کے ساتھ ساتھ مقامی قبائل کے مذہبی عقائد و رسومات بھی جگہ پانے لگے۔ پھر بھی ان سب میں برہمنی مت اور اس کے عقائد کو اولیت حاصل رہی۔ مہابھارت اور رامائن عہد کے تمام مذہبی عقائد اور سماجی روایات کی برہمنی عالموں نے نہ صرف حوصلہ افزائی کی اور ان کے ذریعے برہمنی مت کی تائید اور سند کی قبولیت بخشی، اس طرح برہمنوں کو کلیدی حیثیت حاصل ہو گئی اور یہی دھرم کے اصول و ضوابط کی ترتیب و ترمیم یا تنسیخ کے ذمہ دار تھے۔ یعنی کوئی بھی عمل جس کا تعلق مذہب و زندگی کے کسی شعبے سے ہو، ان کے عمل و دخل کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ نئے مذہب کی خصوصیت یہ ہے، یہ اپنے اندر تمام رسومات و روایات کو سمو لینے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے اور یہی اس کی مقبولیت کی ضامن بنی۔ ہندو مت میں شمولیت کے لیے کسی طرح کی کوئی شرط نہیں۔ کوئی بھی شخص، خواہ وہ کسی قبیلے، ذات، مذہب و نسل سے تعلق رکھتا ہو، اپنے مذہبی عقائد و رسومات کے ساتھ اس نئے مذہب میں شامل ہو سکتا تھا۔ اس طرح ہندو مت میں تمام طبقات کے لوگ شامل ہونے لگے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو پہلے اس مذہب سے مستفید نہیں ہو سکتے تھے اور نہ ہی برہمنی مذہب کو ان سے دلچسپی تھی۔ سماج کی وہ ذاتیں جو پہلے حقیر سمجھی جاتی تھیں وہ ہمیشہ مذہبی معاملات سے دور رکھے گئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندو مت کا برہمنی مت کو عوامی رنگ اختیار کرنے کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ہندو مت نے تمام نسلی، قبائلی و مقامی عقائد کو جگہ دے کر اپنے دائرے کو پھیلایا کہ ہندو مت میں متضاد خیالات و افکار رکھنے والے سبھی اپنے اپنے دیوتاؤں سے عقیدت رکھنے کے ساتھ دوسرے دیوتاؤں کا بھی احترام کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اپنی ضروریات کے لیے ہر فرقہ اپنے دیوتا کی طرف رجوع کرتا ہے اور اسی کو خالق کائنات سمجھتا ہے۔ شیو کے بھگت وشنو اور دیوی ماں کو اس کا اوتار یا شیو کی ہی مختلف صفات کا مظہر سمجھتے ہیں۔ اس طرح وشنو کے بھگت شیو اور دیوی ماں کو وشنو کی مختلف صفات کا مظہر سمجھتے ہیں۔ ہندو مذہب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ مختلف دیوتا جو مخصوص نسلی اور تہذیبی روایتوں کی دین ہے اور ان کے اتحاد سے کسی ایک دیوتا کی تخلیق ممکن نہیں تھی،
اور بعض اوقات کسی ایک دیوتا کی مختلف صفات یا اس کے مختلف مظاہر میں ان دیوتاؤں کی تکمیل سے اس دیوتا کی تکمیل ممکن تھی۔ مہا بھارت رامائن سے زیادہ ضخیم ہے۔ اس کے اندر 1,00,000 اشعار ہیں جو 20,000 قطعات میں منقسم ہیں۔ ان کے علاوہ نظموں کا ایک اور مجموعہ بھی ہے جو 24,000 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا مصنف ویاس بتایا جاتا ہے۔ یہ کتاب بھی کسی ایک مضمون کے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس میں قصے بھی ہیں، پند و نصائح بھی، رزمیہ کارنامے بھی، فلسفیانہ بحثیں اور یوگ کے دروس بھی۔ ان میں سب سے اہم بھگوت گیتا ہے۔ یہ حقیقتاً نئے مذہب کی کتاب ہے جس کے اکثر تصورات گو پشند سے ماخوذ ہیں، تاہم نتیجے کے لحاظ سے ان سے مختلف ہے۔ اس میں دوسرے دیوتاؤں پر وشنو کی عظمت قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور وشنو کو برہما مانا گیا ہے۔ نیز تناسخ کے فلسفے پہ زور دیا گیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ خود کرشن نارائن، واسدیو، وشنو اور برہما ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہی معبود اور روح کل بھی ہیں۔ ہندوؤں کے خیال میں اس میں ایک ہستی کو تسلیم کر کے وحدت الوجود کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس میں قدیم دیوتاؤں کو نظر انداز کر کے ایک نئے مذہب کی داغ پیل ڈالی گئی جس میں کرشن ہی کو سب کچھ بتایا گیا۔ اس تعلیم نے کچھ عرصے کے بعد ایک بڑے فرقے کی صورت اختیار کی۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے بھگوت گیتا میں 3 طریقے بتائے گئے ہیں: جنان مارگ یعنی علم کے ذریعے، کرم مارگ یعنی عمل کے ذریعے، بھکتی مارگ یعنی گیان و یوگ کے ذریعے۔ یہاں بھی اپنشد کی طرح آرگوان سے رہائی پا جانے یا مکتی یا نجات بتایا گیا ہے۔ رامائن لطیفوں اور فلسفیانہ بحث سے خالی ہے۔ اس میں جو کچھ قابل تذکرہ ہے وہ رام چندر اور سیتا کی سیرتیں ہیں جنہیں ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ بعد میں چونکہ رام چندر اور سیتا کو وشنو اور لکشمی کا اوتار مانا گیا ہے، اسی لیے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور یہ وشنو کے ماننے والوں کی سب سے اہم کتاب بن گئی۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ویدی معبودوں کے ساتھ نئے دیوتاؤں کا نام بھی آتا ہے، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ آریائی مذہب ہندو مذہب میں تبدیل ہو رہا تھا، گو انہیں برتری نہیں ہوئی تھی۔ نیز تناسخ کا عقیدہ پختہ ہو چکا تھا اور عام انسانوں کا اوتار سمجھنے کی بدعت جاری ہو چکی تھی۔ اس کتاب کا مصنف والمیکی بتایا جاتا ہے اور اس کو رام چندر کا ہم اثر قرار دیا گیا۔ اس کتاب کے مختلف مواد سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ 600 قاف میم سے پہلے کی نہیں ہے، چونکہ آریہ اس ملک میں آنے کے بعد چند صدیوں میں اپنی زبان بھول گئے۔ اس وقت انہوں نے ویدوں کی تفسیر لکھنا شروع کی جو برہمن کے نام سے مشہور ہوئی۔ دوستو، ہندو اور جین مت کی اصل ان آریوں کے تصورات میں ملتی ہے جو تقریباً 4500 قبل مسیح میں وسطی ایشیا سے ہمالیہ تک پھیلے تھے۔ آریوں کے ایک شاخص نے پارسی مذہب کی بنا بھی ڈالی۔ دنیا کے دوسرے بڑے مذاہب اسی کے بعد وجود میں آئے، مثلا یہودیت 2000 قبل مسیح میں، بدھ مت 500 قاف میم میں، مسیحیت 2000 برس پہلے اور اسلام 1400 برس قبل مارز وجود میں آئے۔ ہندو مت کی بنیاد جن کتابوں پر رکھی گئی ان میں پہلا نام دھرم سترا کا آتا ہے۔ اس کو ہندو قانون میں ماخذ کی حیثیت حاصل ہے۔ دھرم کے معنی مذہب، فرائض اور اعمال کی ہیں اور ستر کے معنی دھاگے کے، مگر اصطلاحی معنوں میں مقدس کتاب کی طرف رہنمائی کرنے والے کے ہیں۔ اس نوع کی متعدد کتابیں لکھی گئیں جن میں 4 دھرم ستر جو گوتم، بدیان، وششٹھ اور آپستم کی طرف منسوب ہیں اور زیادہ اہم سمجھی جاتی ہیں۔ ان کی تصنیف 6 صدی قبل مسیح کے بعد کی ہیں۔ ہندو دور کے اوائل میں یہی دھرم ستر قانون کے ماخذ رہی ہیں اور اجتماعی زندگی میں ان پہ عمل درآمد ہوتا رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب ان آریوں نے جو اپنی خصوصیات کھو کر ہندو بن چکے تھے اور غیر آریائی بن چکے تھے، یہ محسوس کیا کہ ایک طرف بدھ مت ان کی مذہبی عالمگیریت سے متصادم ہے اور دوسری طرف شودر ان کی نسلی برتری سے نبرد آزمائی۔ انہوں نے اپنی نسلی برتری کو برقرار رکھنے کے لیے ایک نیا قدم اٹھایا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ دھرم سترا وقت کے مطالبے کو پورا نہیں کر سکتے اور ایسے پرخطر موقع پر اگر کوئی شے انہیں فنا ہونے سے بچا سکتی ہے تو معاشرے کی نئی تشکیل ہے جو ذاتوں کی تفریق کی بنا پر کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے دھرم شاسترا رکھا۔ اس کے بعد یہی کتابیں ہندو قانون کے ماخذ قرار پائیں اور ان کی تعلیم کے تحت پورے معاشرے کے چلانے کی کوشش کی گئی۔ عملی زندگی میں منو سمرتی کو اولیت اور فوقیت حاصل ہے۔ عدالت کے اندر اس کے تحت فیصلے ہوتے ہیں۔ دھرم شاسترا کی بنیاد ذات پر رکھی گئی تھی اور مقدمے کے طور پہ اس اصول کو تسلیم کیا گیا کہ انسانی آبادی 4 ذاتوں میں بٹی ہے: برہمن، کشتری، ویش اور شودر۔ ان میں اول ذکر 3 دوئج ہیں، یعنی مرنے کے بعد پھر جنم لیتے ہیں، لیکن شودر کا صرف ایک ہی جنم ہے۔ دوم ذاتوں میں برہمن کی ذات سب سے اعلیٰ ہے کیونکہ برہما نے اسی سر سے پیدا کیا گیا ہے۔ برہمن بحیثیت دیوتا کے ہیں، گو وہ انسانی شکل میں ہے، ان کے حقوق سب سے زیادہ ہیں، وہ علم و دھرم کا محافظ ہے، اس کے وسیلے کے بغیر فلاح نہیں ہے۔
ब्राह्मणों के बाद कश्तरी है, जिसको ब्रह्मा के बाजू से पैदा हुए हैं। शुजाअत उनका लाजमी सिफ्त है, इसीलिए हुकूमत करने का उनको पैदाइशी हक हासिल है। इसके बाद बिश की जात है, ब्रह्मा ने रान से पैदा किया है और तिजारत और सनत के लिए उन्हें मुंतखब किया। शूदर का दर्जा सबसे आखिर है, उन्हें तीनों जातों की खिदमत के लिए पैदा किया गया, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा ने पैर से पैदा किया है। इसके बाद परान का दर्जा है, जो तादाद में 18 है। इनके अलावा 2 और परान हैं। इस तरह ये तादाद में 20 हो जाते हैं। इन किताबों के उन्वानात मुख्तलिफ तरीके से हैं। तख्लीक़ कायनात, यानी कायनात किस तरह वजूद में आई। कायनात की तख्लीक़ नौ यानी योग चक्र के बाद महायोग शुरू होता है। इससे पहले 3 योग, सतयोग, तृतीय योग और द्वापर योग गुजर चुके हैं। अब आखिरी योग कली योग चल रहा है। हर योग 43 लाख साल का होता है। देवताओं के नस्बनामे जो खतराफात पर मबनी है, दुनिया के अतवार और उन पर देवताओं की हुकूमत, बादशाहों के नस्बनामों के मुताल्लिक़ हिंदू मत के 6 अहम फ़िरक़े हैं: विष्णु मत, शिव मत, शक्ति मत, गुमती मत, सूर्य मत, स्मारत सूत्र। विष्णु मत फ़िरक़ा विष्णु को रब्बे आला कायनात का मुहाफ़िज़ और रज़ाक मानता है। विष्णु को 4 बाजुओं के साथ मुक़द्दस जवाहरात को स्थे पहने तख्त पर बैठे देखा जा सकता है। ये एक उकाब ग्रोट पर सवार है, जिसको भी इंसानी शक्ल में पेश किया जाता है। इसकी बीवी लक्ष्मी है, जो दौलत की देवी है, जो मुअत्तबाना उसकी खिदमत में रहती है। लक्ष्मी की सवारी मोर है। विष्णु के मानने वाले लक्ष्मी, ग्रोड, मोर और हनुमान की परस्तिश भी करते हैं। विष्णु समुद्र की गहराई में 1000 सल वाले सांप शीश पे सोया रहता है। जब कोई कायनात को तबाह बर्बाद करना चाहता है तो फिर जागता है। चुनाचे कायनात को बचाने और बुराइयों से बचाने के लिए मुख्तलिफ मौके पे उसने 9 बार जन्म लिया और 1 बार जन्म लेने वाला है, जिनकी तफसील कुछ इस तरह बताई जाती है। मत्स्य, इसने मछली की शक्ल इख्तियार करके एक साधु मनु की मदद की थी। कुरम, इसने कछुए की शक्ल इख्तियार करके मंदर पहाड़ जो समंदर में गर्क हो रहा था अपनी पीठ पे उठाया। वराह, इसने हिरण्यकेश देव को मारने के लिए सुअर का जन्म लिया था। नरसंग, इसने नीम इंसानी शेर की शक्ल में हिरण्यक्षपी देव को, जिसने खुदाई का दावा करके विष्णु की पूजा से रोक दिया था, कत्ल किया। वामन, एक हुक्मरान बलि ने आसमान पर कब्जा करके देवताओं को जिला वतन किया था। इसने एक होने की शक्ल में जन्म लेकर उसे बाहर किया। परशुराम, जब कश्तरियों ने ब्राह्मणों पर जुल्म करना शुरू किया तो इसने परशुराम का जन्म लिया और कुल्हाड़ी से तमाम कश्तरियों को कत्ल किया। दुष्यंतराम, 7वीं मर्तबा इसने राम की सूरत में जन्म लिया और लंका के राजा ने, जिसने सीता को अगवा कर लिया था, कत्ल किया। यह किस्सा रामायण में पेश किया गया है। कृष्ण, 8वां जन्म इसने कृष्णा की सूरत में महाभारत की जंग में हिस्सा लिया था। बद्ध, 9वां जन्म इसने बद्ध की शक्ल में लिया था और अपने अकीदतमंदों को चाहने के लिए ऐसी तालीम पेश की जो विष्णवी तालीम से मुख्तलिफ थी। जो राशिक अकीदा थे वो साबित कदम रहे और जिनके दिलों में खोट था वो गुमराह हो गए। कल्कि, विष्णु का 10वां और आखिरी जन्म है। जब दुनिया बुराइयों के आखिरी किनारे तक पहुंच जाएगी तो वो कालकी की शक्ल में एक घोड़े पर सवार तबाही की तलवार लिए आएगा और दुनिया को बर्बाद करके एक नई दुनिया आबाद करेगा। ये फिरका मजीद झेली फिरकों में बटा हुआ है। इसकी अहम किताबें हरिवंश और विष्णु पुराण है और ये भक्ति को मुक्ति का अहम जरिया समझता है। दूसरा फिरका शिव मत है। ये फिरका शिव को रब्बे आला मानता है और इसे तखरीब व तामीर का देवता समझता है। इसे महायोग और महादेव भी कहते हैं। बाज लोगों का ख्याल है कि ये गैर आराई देवता है जिसकी पूजा वादी सिंध में होती थी। इसकी बीवी पार्वती है जो मुख्तलिफ रूप की वजह से दुर्गा, काली और उमा पार्वती के नामों से मशहूर है। पार्वती से शिव के 2 बेटे पैदा हुए, एक गणेश और दूसरा कार्तिकेय जो जंग का देवता माना जाता है और इसका नाम सिकंद भी बताया जाता है। शिव के पुजारी शिव के अलावा पार्वती और उसके बेटों खासकर गणेश जो हाथी का सर रखता है के अलावा निंदी शिव की सवारी का बैल की पूजा करते हैं। हिंदुओं में ज्वलिंग और योनि पूजा होती है, वो भी शिव और काली के मुताल्लिक है। इस फिरके की अहम किताब वायु पुराण है जो इल्म को निजात का जरिया मानता है। ये फिरका भी बहुत से झेली फिरकों में बटा हुआ है। तीसरा फिरका शक्ति मत है। ये फिरका शक्ति की पूजा करता है। इसका अकीदा है कि शक्ति मुअन्नस है और वो एक औरत की हैसियत से तशखीस की जाती है और वो निस्वानी शक्ल रब्बे आला है। वो इसे दरगाह, काली और भवानी के नाम से मौसूल करते हैं और इसे शिव की बीवी मानते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक शिव की बीवी बने से काली या दरगाह के कादिर मुतलक होने में कोई कबाहत नहीं है। शक्ति मज़कूरा की मुख्तलिफ शक्लों में काली बहुत मशहूर है। इसको सियाह रू हाथी जैसे दांत निकाले और मुंह को खून से सुर्ख किए देखा जाता है। इसका दूसरा रूप भवानी अब ठगों की देवी है। इसके 2 बड़े फर्के हैं, दीक्षण मार्गी यानी दाएं बाजू के पूजने वाले और बामा मार्गी यानी बाएं बाजू के पूजने वाले।
یہ ایک خفیہ فرقہ ہے جو ان کے نزدیک 5 میم نجات کا ذریعہ ہے، یعنی مادیہ شراب، متسیہ مچھلی، مانس گوشت، مدرہ اناج، متھن جنسی اتحاد۔ ان لوگوں میں ایک مذہبی رسم ہے جسے یہ چکر پوجا کہتے ہیں۔ اس پوجا میں اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت سے اختلاط کرنا کار ثواب سمجھا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کی رومانی بیوی بن جاتی ہے۔ اس فرقے کی اہم کتابیں تنتر ہیں۔ یہ ہری ونش اور مارکنڈیا پر ان کو اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ گنپتی مت فرقہ گنیش کو رب اعلیٰ مانتا ہے اور اس کو فہم و تدبر کا دیوتا سمجھتا ہے۔ گنیش کو ہاتھی کے سر کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ سوریہ مت فرقہ سورج کا دیوتا مانتا ہے اور طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت اس کی پوجا کرتا ہے۔ چھٹا فرقہ سمارت سوتر ہے۔ یہ وسیع النظر فرقہ ہے اور ہر دیوتا پر اعتقاد رکھتا ہے اور اپنی خواہش اور ضرورت کے تحت اس کی پوجا کرتا ہے۔ پرستش کے لیے ہندو 3 دیوتاؤں کے قائل ہیں۔ پہلا گرام دیوتا یعنی بستی کا دیوتا، دوسرا کل دیوی دیوتا یعنی خاندان کا دیوتا، تیسرا اشٹ دیوتا یعنی محبوب دیوتا۔ اس طرح ایک ہندو کا گرام دیوتا گنیش، کل دیوی لکشمی اور محبوب دیوتا نندی ہو سکتا ہے۔ گرام دیوتا مندروں میں خاندانی اور محبوب دیوتا گھروں میں رکھے جاتے ہیں۔ ان تینوں دیوتاؤں کے علاوہ ہر ہندو دوسرے بہت سے دیوتاؤں کو حسب مواقع پوجتا ہے۔ درگاہ پوجا کے موقع پر درگاہ کو، گنیش چترتھی کے موقع پر گنیش کو، کرشن کے جنم اشٹمی کے زمانے میں کرشن کی، دیوالی کے موقع پر لکشمی کو اور شیوراتری میں شیو کی پرستش کی جاتی ہے۔ دوستو، ہندو مت کے عقائد و رسوم کی بات کریں تو ہندو مت کا پہلا عقیدہ مخلوق پرستی ہے، جس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کرم و تناسخ کا عقیدہ ہے جنہیں بہت اہمیت حاصل ہے۔ کرم کے عقیدے کے مطابق ہر عمل چھوٹا بڑا، اچھا برا انسانی روح پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنے عمل کرم کے لحاظ سے سزا اور جزا کا عمل مستحق ہوتا ہے، یعنی کرم کے مطابق اچھا یا برا جنم لیتا ہے۔ ان کا دوسرا عقیدہ تناسخ اوگون کے متعلق ہے، جو ویدی عہد میں کچھ مبہم تھا۔ پھر بھگوت گیتا میں کرشن نے متعدد جنم کی تعلیم نے اس کے لیے مواد فراہم کیا، یہاں تک ہندو عہد میں پوری طرح مستحکم ہو گیا۔ اس عقیدے کے مطابق انسان کو صرف ایک زندگی نہیں ملتی ہے، چنانچہ وہ مرنے کے بعد پھر جنم لیتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور ہر موت کے بعد اس کا اعمال نامہ یم یعنی موت کے دیوتا کے سامنے پیش ہوتا ہے، جو اسے جانچتا ہے اور روح کو صفائی پیش کرنے کا حکم دیتا ہے، اور پھر روح کو اس کے اعمال کے مطابق نرک میں کچھ دنوں کے لیے بھیج دیتا ہے۔ جب یہ میعاد ختم ہو جاتی ہے تو اسے دوبارہ جنم لینے کے لیے بھیجتا ہے، اور یہ چکر اس وقت تک چلتا ہے جب تک انسان اچھے اور معقول اعمال کا ذخیرہ کر لیتا ہے تو اس کی مکتی نہیں ہو جاتی ہے۔ مگر مکتی نجات کیا ہے معلوم نہیں ہے۔ ہندو رسوم میں یجن یا یگیا یعنی قربانی کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ یہ آریاؤں کی رسم تھی جو ہندو عہد تک جاری رہی۔ مختلف راجاؤں کے عہد میں گھوڑے کی قربانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اوائل میں آدمی کی قربانی بھی رائج تھی۔ جانوروں کی قربانی کو اہمیت حاصل ہے۔ آج بھی کالی کو سینکڑوں بھینسوں چڑھائے جاتے ہیں۔ ہون ہردیگیا کا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ستی بھی مذہبی رسم تھی، ہندو عہد میں رائج رہی۔ اس کے علاوہ روزانہ غسل کرنا، صبح و شام سورج کی پوجا کرنا، مقدس مقامات کی زیارت کرنا اور دیوتاؤں کے سامنے ناچنا گانا اہم مذہبی رسوم ہے۔ ناظرین، یہ تھے کچھ حقائق ہندو مذہب کے بارے میں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں کریں۔ کمنٹس کے ذریعے آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔